بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. كل كتاب تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد. اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں حدیث، خبر اور اثر کے اختلاف کو. تو اب دیکھیے یہاں خبر کو حدیث کے ہم معنی استعمال کر رہے ہیں، خبر کو حدیث کے مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں. تقسیم الحدیث الى متواتر و آحاد بھی بول سکتے ہیں، تقسیم الخبر الى متواتر و آحاد بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر یہاں کس معنی میں ہے؟ حدیث کے معنی میں، حدیث کے معنی ہے. تقسیم الخبر الى متواتر و آحاد، خبر کی تقسیم متواتر اور آحاد میں، خبر کی تقسیم متواتر اور آحاد میں، خبر کی تقسیم متواتر اور آحاد میں. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا، ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. خبر منقسم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، خبر منقسم ہوتی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے متواتر اور آحاد میں. یعنی خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، ایک متواتر اور دوسری آحاد. خبر ہم تک پہنچنے یعنی جن سلسلوں سے، جن راویوں سے ہم تک پہنچی ہے، راویوں کے جن سلسلوں سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے اعتبار سے خبر دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، ایک متواتر اور آحاد. خبر کی روایت جن سلسلوں سے ہم تک پہنچی ہے، ان روایت کے سلسلوں کی تعداد اگر معین نہیں ہے، خبر سند کے جن سلسلوں سے پہنچی ہے، جیسے کہ صحابہ سے تابعین نے روایت کیا، تابعین سے تبع تابعین نے روایت کیا، ان سے تابعی تبع تابعین نے روایت کیا، تو یہ صحابہ ہو گئے، پھر تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، اور ان کے بعد والے ہو گئے. یہ سلسلے ہو گئے ایک ایک کے. تو یہ جو سلسلے ہیں ان کی تعداد غیر معین ہے تو وہ متواتر ہے، اور اگر ان کی تعداد معین ہے تو وہ پھر آحاد ہے. ٹھیک ہے، حدیث کی روایت کے سلسلوں کی تعداد، خبر کی سلسلوں کی تعداد اگر معین ہے یعنی تین، ہاں معین کا مطلب یہ کہ تعداد روایت کرنے والے 3 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، 1 ہے، تو پھر وہ آحاد میں آئے گی. لیکن روایت کرنے والے جو ان سلسلے میں جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد معین نہیں ہے، 25 ہے، 60 ہے، 70 ہے، معین نہیں ہے، 10 کے اوپر ہے، تو پھر وہ متواتر ہے. تو خبر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، ایک متواتر اور دوسری آحاد. الخبر المتواتر، خبر متواتر. المتواتر ماخوذ من التواتر وهو التتابع واصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. المتواتر ماخوذ من التواتر، لغوی طور پر متواتر یہ تواتر سے ماخوذ ہے. متواتر یہ اسم فاعل ہے اور یہ مشتق ہے تواتر سے. متواتر اسم فاعل ہے اور تواتر سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہے پے در پے ہونا، تتابع، پے در پے ہونا، مسلسل ہونا، پیہم ہونا، یکے بعد دیگرے ہونا. جیسے کہتے ہیں تواتر المطر، بارش مسلسل ہوئی، مسلسل بارش ہوئی تو کہتے ہیں تواتر المطر. تو لغوی طور پر یہ تواتر سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہے پے در پے، مسلسل، یکے بعد دیگرے وغیرہ وغیرہ. واصطلاحاً، اور اصطلاحی معنی ہے اس کے ما رواہ عدد کثیر، وہ حدیث جس کو اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو. ما رواہ جسے روایت کیا ہو، عدد کثیر ایک بڑی تعداد نے، تحیل العادت عادتاً محال ہو، تواطؤہم و توافقہم ان کا جمع ہونا، متفق ہونا، علی الکذب جھوٹ پر.
متواتر وہ حدیث ہے جسے اتنی بڑی تعداد میں روایت کیا ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا، متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو. ٹھیک ہے. انہوں نے خود اس کی جو ہے تشریح کر دی ایک دوسرے لفظ کے ذریعے، توافقون کے ذریعے، متفق ہونا، ان کا حدیث جمع ہونا. متواتر وہ حدیث ہے جسے اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جس کا جھوٹ پر جمع ہونا، متفق ہونا ناممکن اور محال ہو. یہ متواتر ہے اصطلاحاً. تو لغوی طور پر متواتر یہ تواتر سے مشتق ہے، جس کے معنی پیہم ہونے، یکے بعد دیگرے مسلسل ہونے کے ہیں. اور اصطلاحی معنی ہے وہ حدیث جسے اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو. جس کو اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہو اور یہ بڑی تعداد روایت کے ہر سلسلے میں موجود ہو، صحابہ میں موجود ہو، تابعین میں موجود ہو، تبع تابعین میں موجود ہو، ان کے بعد روایت کرنے والے لوگوں میں موجود ہو. ہر سلسلے میں صحابہ میں سے اتنی بڑی تعداد ہے، تابعین میں بھی اتنی بڑی تعداد ہے، ان کے بعد والوں میں بھی اتنی بڑی تعداد ہے. تو تعداد بڑی ہے اور وہ تعداد کیا ہے؟ ہر سلسلے میں ہے. یہ ہے متواتر. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں الخبر المتواتر، تقسیم الخبر المتواتر، خبر متواتر کی تقسیم. خبر متواتر کی تقسیم. الخبر المتواتر نوعان، خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی. ایک لفظی اور دوسری معنوی. خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی اور دوسری معنوی. اولا المتواتر اللفظی، متواتر لفظی ہوا ما تواتر لفظه ومعناه، ومثاله حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه نيف و70 صحابيا. المتواتر اللفظي، متواتر لفظی ہوا ما تواتر لفظه ومعناه، وہ خبر جس کے لفظ اور معنی متواتر ہوں. وہ خبر جس کے لفظ اور معنی متواتر ہوں. وہ خبر جس کے لفظ اور معنی متواتر ہوں. یعنی انہی الفاظ کے ساتھ اتنی بڑی تعداد نے روایت کیا ہے، اور سلسلے روایت کے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد ہے، اور ہر ایک نے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. تو یہ متواتر لفظی ہے. اور اس کی مثال یہ حدیث ہے من کذب علیہ، جو میری جانب نسبت کرتے ہوئے جھوٹ کہے، من کذب علیہ متعمدا، جو میری جانب نسبت کرتے ہوئے جانتے بوجھتے جھوٹ کہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہاں، اس کا لفظ اور اس کا معنی ظاہر ہے کہ لفظ کے ساتھ معنی بھی اس کے متواتر ہیں، اسی معنی میں ہوگی وہ چیز. لفظ اگر ہیں تو خود بخود، لیکن تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے معنی بھی کی اضافت کر دیتے، معنی کی شامل کر لیتے ہیں. نہیں، لفظ اور معنی دونوں، لفظ اور معنی ایک ہی تھے. دیکھیں من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بغیر کسی فرق کی یہی الفاظ اس کو بولتے ہیں. جی آگے آئے گا. رواہ نیف و70 صحابیا، اس کو 70 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا. اس حدیث کو، نیف معنی زائد، اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ 70 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے. زیادہ کے معنی میں، نیف معنی زیادہ، زائد کے معنی میں. رواہ نیف و70، اسے روایت کیا ہے زیادہ، 70 سے زیادہ صحابیوں نے. نیف کے معنی ہے زائد کے، 70 سے زائد صحابیوں نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ متواتر کیا ہو گیا؟ لفظی، کیونکہ لفظ اور معنی دونوں متواتر ہیں. ٹھیک ہے. ثانیاً المتواتر المعنوی، معنوی متواتر، وہو ما تواتر معناہ دون لفظہ، وہ خبر جس کے معنی متواتر ہوں، الفاظ میں تواتر نہ ہو. وہ خبر جس کے معنی متواتر ہوں، الفاظ میں تواتر نہ ہو. وہ خبر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے لیکن معنی ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتی ہے، اس کے مفہوم سے وہی نکلتا ہے. مثال کے طور پر وامثلۃ کثیرۃ، اس کی مثالیں بہت سی ہیں. منہا حدیث المسح علی الخفین، مسح علی الخفین کی حدیث، وحدیث عذاب القبر، اور عذاب قبر کی حدیث. موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں، لیکن ان میں تواتر معنوی پایا جاتا ہے.
उसे रिवायत किया है बहुत से सहाबियों ने, लेकिन अलग अलग अल्फाज के साथ। और इसी तरह अज़ाब कब्र की जो हदीस है वो भी जो है मुतवातिर है, लेकिन तवातुर मानवी है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हर रावी के नहीं, मतलब है कि 5 रावियों ने उसके एक अल्फाज के साथ रिवायत किया, दूसरे रावियों ने, मिसाल के तौर पर इसकी सबसे ज्यादा वाज़ेह मिसाल है दुआ के वक्त हाथों को उठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के वक्त पर हाथ उठाए थे, 100 से ज्यादा सहाबी ने इन हदीस को रिवायत किया है, लेकिन मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ इस्तिस्का के मौके पर उठाए, कभी नमाज जुमा पढ़ाते हुए आपने जो है किसी ने दुआ की दरख्वास्त की तो आपने हाथ उठाकर दुआ की। तो मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, लेकिन उन सब में मुश्तरक बात यह है कि आपने हाथ उठाए थे। तो इसका मतलब है कि दुआओं के मौके आपने हाथ उठाए थे, लेकिन मौके उसके मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात मुश्तरक होगी उनमें वो क्या है? दुआ के लिए हाथ उठाना, दुआ के लिए हाथ उठाना। तो वो भी मुतवातिर मानवी है, वो भी मुतवातिर मानवी है कि दुआओं के लिए हाथ उठाना। इसी तरह अहले इल्म कहते हैं कि हौज की जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत में जो हौज रखा जाएगा वो हदीस भी मुतवातिर है। और इसी तरह नद्दरल्लाहु इम्राअन समिअ मिन्ना शैअन फबल्लगहु कमा समिअहु, कि अल्लाह ताला उस शख्स को तरोताज़ा खुश खर्रम रखे जो हमसे कुछ सुने और उसे जो है दूसरों तक पहुंचाए, मुकम्मल हदीस। ये भी मुतवातिर मानवी है, ये भी मुतवातिर मानवी है। तो मुतवातिर की 2 किस्में हो गई, एक मुतवातिर लफ्जी और दूसरी मुतवातिर मानवी। शुरूतुल मुतवातिरी अरबातुन वहिया, मुतवातिर की शर्तें 4 हैं और वो हैं शुरूतुल मुतवातिरी, मुतवातिर की शर्तें अरबातुन 4 हैं, वहिया और वो ये हैं। अव्वलन अन यरवियहु आददुन कसीरुन, एक ये कि उसे बड़ी तादाद ने रिवायत किया, बड़ी तादाद। ये बड़ी तादाद कितनी हो इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन राजिह कौल ये है कि 10 से कम ना हो, 10 से कितनी भी बढ़ सकती है, लेकिन अगर 9 हो गए तो फिर वो मुतवातिर नहीं कहेंगे। ठीक है, पहली शर्त ये होगी तवातुर की कि उसे एक बड़ी तादाद ने रिवायत किया हो और राजिह कौल के मुताबिक वो कम से कम 10 हो। सानियन अन यूजद हाज़ल अददु फी जमीई तबक़ाति सनदी, कि ये अदद सनद के तमाम तबकों में मौजूद हो। अन यूजदा के पाया जाए, हाज़ल अददु ये अदद, फी जमीई तबक़ाति सनदी सनद के तमाम तबकों में, सिलसिले रिवायत के हर तबके में, सिलसिले रिवायत के हर तबके में ये तादाद मौजूद हो। हर तबके में 10 से ज़ायद है। अन तुहील अल आदतु तवातुअहुम व तवाफुक़हुम अलल कज़िबी, कि आदतन उनका झूठ पर जमा होना, मुत्तफ़िक़ होना मुहाल हो। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर एक ही जगह के अगर 10 शख्स हैं तो झूठ पर जमा हो सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग मकामात के हैं, कोई इस मकाम के रहने वाले, कोई इस मकाम के रहने वाले, अलग अलग जिन्स के हैं। तो वो लोग जो मुख्तलिफ मकामात के हैं या फिर अलग अलग लोग हैं, कैसे झूठ पर जमा होंगे? तो ये चीजें उनके अंदर उसमें पाई जाती है मुतवातिर में, कि आदतन उनका झूठ पर जमा होना मुहाल, नामुमकिन, झूठ पर जमा नहीं हो सकती, इतनी बड़ी तादाद है और फिर मुख्तलिफ मकामात के लोग हैं। ठीक है, अन तुहील अल आदतु तवातुअहुम व तवाफुक़हुम अलल कज़िबी। राबिअन अन यकूना मुस्तनदु खबरिहिम अल हिस्सु, उनके खबर का मर्जा यानी उनको उस खबर का इल्म हिस के जरिए हुआ हो, हिस के जरिए, कि उनके खबर का इल्म हवासे ज़ाहिरी के जरिए हासिल हुआ हो। मिसाल के तौर पर रिवायत करने वाले ये इन अल्फाज के साथ रिवायत करें जो हवासे ज़ाहिरी, मिसाल कहें कि समिअना, हमने सुना अपने कानों से, रअयना, हमने देखा अपनी आंखों से, यानी हिस जो हवास हैं उन वो चीजें उसमें मौजूद हो, उसके साथ उन्होंने रिवायत किया उसको, कि हमने सुना, हमने देखा, हवास से, जिसमें अक्ल का दखल ना हो, जिसमें अकली तौर पर कोई बात नहीं कही गई हो, बल्कि मुशाहिदे की तौर पर वो चीज देखा है या सुना। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा, हवास ज़ाहिरी के जरिए उसका इल्म हुआ होने, उन्हें उसका इल्म। हाँ बिल्कुल, बुनियादी तौर पर पहले रावी है,
बुनियाद सहाबी हैं, फिर उसके बाद सब वो कहें कि हमने वो सहाबी को, ताबी कहें कि हमने सहाबी को कहते हुए सुना, इस तरह पढ़ दिया उस वक्त थोड़ा सा आप। हाँ हादा, ठीक है, ये 4 शर्तें हो गई। पहली शर्त ये है कि वो कसीर तादाद में हो, और दूसरी शर्त ये है कि उनकी कसीर तादाद सनद के हर तबके में मौजूद हो। तीसरी शर्त यह है कि उनका आदतन झूठ पर जमा होना मुहाल हो, और चौथी शर्त यह है कि उनकी खबर का जो मर्जा हो, जो मुस्तनद हो, वो हिस पर हो। हाज़ा वल-मुअतमदु अन्न अल-खबर अल-मुतवातिरा युफीदु इल्म ज़रूरिय्या, ये बात है, और मुअतमद बात यह है, काबिल एतबार बात यह है, राजिह बात यह है। मुअतमद के माने राजिह बात, और काबिल एतमाद बात यह है कि अन्नल खबर अल मुतवातिरा, ये खबर मुतवातिर, युफीदुल इल्म ज़रूरिय्या, ये इल्म ज़रूरी का फायदा देती है। इल्म ज़रूरी क्या है, जरा गौर से सुनिए। ये फिक्र के मुस्तला जब हम पढ़ेंगे, यानी उसूल फिक्र, उस वक्त आएगी ये बात, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ बता देता हूँ ताकि इस बात को समझना आसान हो जाए। पहली बात है कि इल्म की तारीफ क्या है। इल्म इदराकुश शैई अला मा हुवा अलैहि इदराकन जाजिमन। इल्म किसे कहते हैं? इदराकुश शैई अला मा हुवा अलैहि इदराकन जाजिमन, किसी चीज को उसकी असल हकीकत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पा लेना। किसी चीज को उसकी असल हकीकत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पा लेना, ये क्या है? इल्म है। इल्म है। उसकी मिसाल मैं दूंगा ताकि वाज़ेह हो जाए। तो किसी चीज को उसकी असल हकीकत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर पा लेना इल्म है। इसकी जिद क्या है? जहल है। किसी चीज को नहीं पाना, आदमुल इदराकी बिल्कुलिया, किसी चीज को नहीं पाना, किसी चीज को नहीं पाना। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स से हम सवाल करें कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो जवाब देगा 4, तो ये इल्म है, हकीकत के मुताबिक है। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। दूसरा शख्स जवाब दे कि मुझे नहीं मालूम, ये अदम इदराक है, वो नहीं जानता, जाहिल है। और हम ना जानना, ये जो है जहल है। तीसरा जहल, इसको कहते हैं जहल बसीत, आम नौयत का जहल, मामूली सा। दूसरा है, तीसरी चीज है जहल मुरक्कब, वो है इदराकुश शैई अला गैरि मा हुवा अलैहि, किसी चीज को जिस हालत में वो है उसके अलावा दूसरी हालत के मुताबिक जानना। इदराकुश शैई अला वजहिन युखालिफु मा हुवा अलैहि, किसी शय को उस हालत के मुताबिक पाना, उस हालत के खिलाफ पाना जिसके मुताबिक हुआ है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स से पूछा जाए 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहे 5, तो ये जहल मुरक्कब है। पहला जो नहीं जानता वो क्या था? जहल बसीत था। जिस आदमी ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, ये इल्म है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स से ये सवाल किया जाए कि ये क्या है, ये क्या है, मेरे हाथ में मोबाइल है, अगर वो कहे कि मोबाइल है, ये क्या है? इल्म है। और अगर वो कहे कि मुझे नहीं मालूम, तो ये जहल है। और अगर कहे कि चॉकलेट, जैसे वो कह रहे हैं, तो वो क्या है? जहल मुरक्कब है। जहल मुरक्कब, किसी चीज को उसकी जहल मुरक्कब बिलाशुबा। हाँ, बासीन या पा। हाँ, बड़ा मुरक्कब है। उसे मालूम नहीं है कि उसे मालूम भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं मालूम कि उसे मालूम नहीं है। पहले शख्स को समझाना आसान है क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि उसको नहीं मालूम है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन ये शख्स जो है उस चीज को पा लिया है, लेकिन हकीकत के खिलाफ, तो वो नहीं जानता, और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, क्योंकि वो कोई और चीज को समझ रहा है। तो ये जहल मुरक्कब खतरनाक है। जहल मुरक्कब बुरा है क्योंकि वो उस चीज को कोई और चीज समझ रहा है। जी हाँ, जहल बसीत बहुत गनीमत है। बेचारा नहीं जानता, उसको बताया जा सकता है नहीं फलां चीज है, लेकिन उसको हम कहेंगे कि फलां चीज है, तो बोलेगा कि नहीं, क्योंकि वो दूसरी चीज समझ रहा है ना उसको, तो कहेगा कि नहीं है।
ٹھیک ہے. اب اسی کے ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ ہم یہ سمجھیں گے کہ ظن کیا ہے. ادراک الشیء مع احتمالی ضد مرجوح، کسی چیز کو اس حالت میں پانا کہ اس کی ضد کا بھی احتمال پایا جاتا ہے لیکن وہ مرجوح احتمال ہے. کسی چیز کو اس حالت میں پانا کہ اس کی ضد کا احتمال پایا جاتا ہے لیکن وہ مرجوح ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی جانور کو جو ہے دور سے دیکھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ گھوڑا ہے یا خچر ہے یا کتا ہے یا بلی ہے. دو میں سے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اسے راجے یہ ہے کہ وہ گھوڑا ہے، تو یہ ظن ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں جو مرجوح ہے کہ وہ خچر ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ ظن وہ ہو گیا، گمان وہ تھا، یہ وہم ہے. جو مرجوح ہے وہ وہم ہے. لیکن کسی شخص کے پاس جو ہے دونوں چیزیں برابر ہیں، نہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا، تو وہ شک ہے. ظن میں کیا ہے؟ ایک پہلو راجح ہوتا ہے اور وہ ظن ہے، اور وہم میں کیا ہے؟ وہ پہلو جو مرجوح ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہم ہے. شک میں کیا ہے؟ دونوں پہلو برابر ہیں، وہ شک ہے. ٹھیک ہے کہ اس کی ضد کا احتمال ہو اور وہ مرجوح ہو. یعنی کسی شخص کو جو ہے کسی چیز کے بارے میں وہ ایک احتمال تو ہے اس کے پاس، لیکن ایک دوسرا احتمال بھی ہے، لیکن وہ احتمال مرجوح ہے. ہاں، ایک گمان ہے، وہاں میں ایک شک ہے. اگر آپ ایک مثال کو سمجھیں گے تو ایک ہی مثال میں تینوں چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی، کسی جانور کے بارے میں وہ دیکھ رہا ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ گھوڑا ہے یا خچر ہے. اگر اس کے پاس راجے یہ ہے کہ وہ گھوڑا ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ ظن ہو گیا. اور جو چیز راجے نہیں ہے وہ کیا ہو گئی؟ جو مرجوح ہے وہ وہم ہو گئی. اور اگر وہ یہ سمجھ اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، دونوں چیزیں اس کے پاس برابر ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ شک ہو گیا. شک، ہاں، مرجوح کے ساتھ. اور شک کا تعلق ہے کسی راجے مرجوح کچھ نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں پہلو برابر ہیں. علم ضروری کیا ہے؟ علم ضروری یہ ہے کہ ایسا علم جس میں غور و فکر اور استدلال کی ضرورت نہ ہو، بالکل بدیہی ہو. اس کا ایک دوسرا نام ہے علم بدیہی. یعنی وہ علم جو بغیر غور و فکر اور بغیر استدلال کے ذریعے بدیہی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر سورج طلوع ہوا ہو تو سورج کا طلوع ہونا یہ علم بدیہی ہے. ایک عالم بھی جانتا ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے، ایک جاہل بھی جانتا ہے، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے. تو علم ضروری ایسا علم ہے جس کے حصول میں کسی نظر، غور و فکر یا پھر استدلال کی حاجت نہ ہو اور آدمی اسے قبول کرنے، اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو. مثال کے طور پر یہ علم کہ 1 2 کا آدھا ہوتا ہے، بدیہی بات ہے. 1 کیا ہوتا ہے؟ 2 کا آدھا ہوتا ہے، یہ بدیہی بات ہے. اسی طرح جو جز ہے، جو کل ہے، وہ جز سے بڑا ہوتا ہے. جو پارٹ ہے، جو کمپلیٹ ہے، وہ اس کے پارٹ سے بڑا ہوتا ہے. یہ علم بدیہی نہیں ہے، نہیں ہے. علم ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی اس کو پہچان لیتا ہے آسانی کے ساتھ. تو علم ضروری وہ علم ہے جو بغیر کسی غور و فکر یا پھر استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جس میں خاص پر بھی واضح ہوتا ہے، عام پر بھی واضح ہوتا ہے. کیونکہ غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر غور و فکر کی ضرورت ہوتی پھر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس میں غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کیا چیز ہے؟ علم ضروری. اس کے مقابلے میں ہے علم نظری. علم نظری وہ علم ہے جس کے حصول کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو پا سکتے ہیں، جس کے غور و فکر استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر نماز کا جو وجوب ہے یہ علم یقینی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اتنی کثرت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے کہ وہ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ معلوم من الدین بالضرورہ، معلوم من الدین بالضرورہ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دین میں یہ چیز بالکل معروف ہے، ضرورت یعنی علم ضروری کے اعتبار سے بدیہی ہے. اب دوسری یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نیت نماز کے لیے شرط ہے،
نیت نماز کے لیے شرط ہے. تو یہ جو چیز ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم کو استدلال کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے عام آدمی اس کو نہیں پا سکتا, بلکہ کون پا سکتا ہے اس کو؟ عالم پا سکتا ہے. تو اس میں استدلال کی ضرورت ہے اور پھر غور و فکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ جو ہے یہ ایک اور مثال, یہ تو میں نے ایک مثال وہاں میں نے دی تھی علم ضروری میں میں نے اس کی ایک مثال دی تھی. وہ علم جو کہ بدیہی ہوتا ہے, جیسا کہ 1 2 کا آدھا ہوتا ہے, یہ بدیہی بات ہے. علم نظری میں ایک مثال کہتے ہیں کہ 1 یہ 12 کے سدس کا آدھا ہوتا ہے. یہ بدیہی ہے, آپ کو غور کرنا پڑے گا. 1 یہ 12 کے 6 حصے کا آدھا ہوتا ہے. سونا پڑا, 12 کے آپ 6 حصے کیجئے تو 1 حصہ کیا ہو گیا؟ 2 کا ہو گیا. پھر اس کا آدھا کیا ہوگا؟ 1 ہو گیا. 1 12 کے سدس کا آدھا ہوتا ہے. تو یہ علم نظری ہے, غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے, فوراً اس کو نہیں پہچان سکتے. جبکہ 1 جو ہے 2 کا آدھا ہوتا ہے, یہ بدیہی ہے, لیکن یہ علم نظری ہے. ٹھیک ہے جی ہاں, اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے. بدیہی جو واضح ہے ایک دم. جی سدس کتنا ہوگا؟ 12 کا سدس کتنا؟ 12 کو آپ جو ہے 6 حصے میں تقسیم کیجئے تو کتنا ہوا؟ 1 حصہ 2 ہو گئے. پھر 2 کو آپ 2 کو 1 حصے میں تقسیم کیجئے, آدھا ہوا. ٹھیک ہے. ہذا والمعتمد, اور معتمد بات یہ ہے ان الخبر المتواتر, کہ خبر متواتر یفید العلم الضروری, علم الضروری یا علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. تو خبر متواتر سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جس میں غور و فکر کی اور استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر آدمی اس کو سمجھ جاتا ہے. اس لیے اس کے راویوں کی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا, کیونکہ اتنے لوگوں نے اسے روایت کیا ہے کہ ان کی حالت پر نہیں دیکھا جائے, کیونکہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. هو الذی یضطر الیہ الانسان, اور وہ جسے قبول کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. یضطر الیہ الانسان, جسے قبول کرنے, جس کی تصدیق کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. بحیث لا یمکنہ دفعہ, اس طرح کہ اس کا انکار کرنا یا اسے دفع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بحیث, اس طرح کہ لا یمکنہ, اسے ممکن نہیں ہوتا, دفعہ, اسے ہٹانا یعنی اس کا انکار کرنا. وقیلا, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لا یفید الا العلم النظریہ, کہ متواتر حدیث فائدہ نہیں پہنچاتی مگر علم نظری کا. علم نظری کا یعنی علم نظری وہ علم جس میں غور و فکر و استدلال کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا قول تھا, وہ قول یہ تھا کہ یہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے جس میں غور و فکر استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا قول یہ ہے, اور قیلا, یہ اس کو کہتے ہیں صیغہ تمریض, یعنی مرجوح قول جب ہوتا ہے, تمریض کہتے ہیں, یعنی مرض اس میں پایا جاتا ہے. تو یہ راجح قول نہیں ہوتا. قیلا جب کہا جائے تو اس کو سمجھ جائیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ مرجوح ہے. ایک قول ہے لیکن وہ قول ثابت یا معتبر نہیں ہے, معتبر قول نہیں ہے. تو ایک قول یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے, علم نظری کا جس میں استدلال اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں ولیس بشیء, اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ قول قابل اعتبار نہیں ہے. لأن العلم, اس لیے کہ یہ علم یحصل, حاصل ہوتا ہے, لمن لیس لہ اہلیت النظر, اس شخص کو بھی جس کے پاس نظر کی اہلیت نہیں ہوتی, مثل العامی, عامی کو بھی, عام آدمی کو بھی حاصل ہوتی ہے. کیونکہ خبر متواتر کا علم جو ہے ایک عام آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے, جبکہ عام آدمی کے پاس غور و فکر کی اہلیت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر متواتر علم نظری نہیں کا فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ علم ضروری کا. لا یفید, وقیل, اور کہا جاتا ہے لا یفید الا العلم النظری, کہ وہ فائدہ نہیں پہنچاتا مگر علم نظری کا. ولیس بشیء, اور یہ کوئی چیز نہیں, یعنی یہ قابل اعتبار نہیں ہے. لأن العلم يحصل, اس لیے کہ یہ علم حاصل ہوتا ہے, لمن لیس لہ اہلیت النظری, اس کو بھی جسے نظر یعنی غور و فکر کی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی, مثل العامی, مثال کے طور پر عام انسان کو. حالت کو نہیں دیکھا جائے گا, ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ اتنی بڑی تعداد نے روایت کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بڑی, ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے نا, پھر کس بنیاد پر ہم دیکھیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں جھوٹے راوی ہیں, بلکہ یہ بات نہیں ہے.
لیکن متواتر میں راویوں کی حالت کی حاجت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی بڑی کثیر تعداد کے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، تو پھر ان کی حالت کو کیا دیکھیں گے؟ جب کوئی وجہ نہیں ہوئی ان کی حالت کو دیکھنے کی۔ متواتر حدیث ساری کی ساری صحیح ہے بغیر کسی شک کے۔ تو اس میں سے سکا راوی تو غریب جو علماء حدیث ہم کو معلوم ہی ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک ایسا راوی بھی ہے جس کی ضرورت ہے لیکن وہ نہیں پھر اس کی ٹھیک کرتے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کو اس سے علم یقینی حاصل ہو گیا، تو اس میں کسی چیز کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ یہی اس میں واضح بات ہے۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رہے گا، لیکن کوئی چیز اگر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے گی تو پھر اس کی تحقیق کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس کے راوی کون ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تحقیق کی، کیونکہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ اصول ہے جی۔ جمہور نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ نہیں، جمہور کہتے ہیں اکثر اہل علم کے قول کو، اکثر اہل علم اگر کوئی قول کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جمہور کا قول۔ ہاں، اخبار الاحاد، اخبار احاد اوپر نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، یا ایک غور و فکر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ جب یہ کرو تو اس پہ غور و فکر کرو والا، تو وہ اس میں شامل نہیں، یہ صرف ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے غور و فکر کرنا۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اخبار الاحاد، اخبار احاد اوپر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ خبر کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک متواتر اور آحاد۔ متواتر ہم لوگ ذکر کر چکے اور اب ہم لوگ آحاد کا ذکر کریں گے۔ متواتر بڑی تعداد میں موجود ہے، متواتر احادیث بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن آحاد کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے۔ اگر دونوں میں موازنہ کریں گے، متواتر کی تعداد اچھی خاصی ہے حدیث کی کتابوں میں، لیکن جب آحاد سے ان کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کم ہے۔ اخبار الاحاد، اخبار احاد، الاحاد جمع احد بمعنى الواحد وخبر الواحد لغة ما رواه شخص واحد واصطلاحا هو ما لم تتوفر فيه شروط التواتر۔ احاد جمع احد، احد کی جمع ہے، احاد لغتاً احد کی جمع ہے، احد کی جمع ہے احاد، بمعنى الواحد جس کے معنی ہے ایک، احاد احد کی جمع ہے جس کے معنی ہے ایک، وخبر الواحدی اور ایک آدمی کی خبر لغتاً لغت میں ما رواہ شخص واحد اسے کہتے ہیں جسے کسی ایک شخص نے روایت کیا، لغوی طور پر واحد کی خبر اسے کہتے ہیں جسے ایک شخص نے روایت کیا ہو۔ واصطلاحاً اور اصطلاح میں ہوا ما لم تتوفر فیہ شروط التواتر کہ وہ حدیث جس میں تواتر کے شروط نہ پائے جاتے ہوں، شروط المتواتری جس میں متواتر حدیث کی شرطیں نہ پائی جاتی ہیں، اور اصطلاح میں آحاد یا وہ آحاد اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں۔ راویوں کی تعداد ایک ہے اس لیے اس کو آحاد نہیں کہتے، یہ لغت میں کہتے ہیں، لیکن آحاد میں راویوں کی تعداد ہو سکتا 3 ہو سکتا 4 ہو سکتا 5 ہو سکتا 2 ہو، لیکن وہ کہیں گے آحاد، کیونکہ متواتر کے مقابلے میں متواتر جس میں راویوں کی تعداد غیر معین ہے، یہ کم سے کم 10 سے زیادہ ہے، لیکن آحاد کیا ہے، ان میں راویوں کی تعداد کم ہے، لیکن ایک نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک ہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ متواتر کے مقابلے میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو متواتر کے مقابلے میں اصطلاح میں ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد عام بات ہے اس میں۔ وَهُوَ يُفِيدُ الظَّنَّ اور وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، ظن گمان غالب، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت کی کہ راجح جو چیز ہے۔ وقیل العلم اور کہا جاتا ہے کہ یہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْعَمَلُ بِهِ فَهُوَ مُتَعَيِّنٌ قَطْعًا
لیکن اس پر عمل کرنا یہ قطعی طور پر متعین ہے. اس آحاد سے جو فائدہ ہوتا ہے متواتر سے علم یقینی کا فائدہ ہوتا ہے، علم ضروری کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آحاد سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ علم نظری کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے قطعی طور پر اس پر عمل کیا جائے گا، قطعی طور پر اس پر عمل کیا جائے گا. قال ابن حزم رحمہ اللہ، ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الخبر الواحد العدل عن مثله الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوجب العلم والعمل معا، کہ ایک عادل کی خبر اسی کے جیسے شخص سے، ایک عادل راوی کی خبر اسی کے جیسے یعنی اسی جیسے عادل سے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یوجب یہ واجب کرتی ہے علم کو، والعمل معا عمل کو، علم اور عمل دونوں کو واجب کرتی ہے. اگر حدیث کا راوی عادل ہے اور جس سے جو نے لیا ہے وہ بھی عادل ہے اور اس نے جس سے لیا ہے وہ بھی عادل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی سلسلہ عادلوں کا پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس سے علم اور عمل دونوں واجب ہوتا ہے. جی ہاں، داؤد ظاہری ہے، ابن حزم کے اقوال ان کی شاید اسی سے ملتے جلتے ہیں. تقسیم الآحاد، آحاد کی تقسیم، ينقسم الخبر الآحاد الى مشہور وعزیز وغریب. خبر آحاد منقسم ہوتی ہے مشہور، عزیز اور غریب میں. یعنی خبر آحاد کی 3 قسمیں ہیں، ایک مشہور، دوسری عزیز اور تیسری غریب. ٹھیک ہے. اولا الخبر المشہور، خبر مشہور، لغتاً مشتہر علی الالسنۃ وان کان کذبا. لغوی طور پر مشہور اس کو کہتے ہیں جو زبانوں پر چڑھ جائے، جسے شہرت ہو جائے زبانوں پر، اگرچہ کہ وہ جھوٹی ہو. لغت میں ہر وہ چیز جو کہ مشہور ہو گئی اگرچہ کہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. کحدیث حب الوطن من الایمان، جیسے کہ یہ بات ہے کہ حب الوطنی، وطن کی محبت ایمان سے، حدیث کے طور پر معروف ہے لیکن یہ جھوٹ ہے قطعی طور پر، لیکن یہ بہت مشہور ہے، بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں. وہ حدیث یوم صومکم یوم صومکم و یوم نحرکم، کہ تمہارے روزے کا دن وہ ہوگا جو تمہاری قربانی کا دن ہوگا. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے مقولے کا کہ رمضان کا جو پہلا دن ہوگا نا، قربانی کے دن دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. جیسے رمضان کا پہلا دن بدھ کو شروع ہوا تو عید الاضحیٰ میں جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحجہ وہ بدھ کو ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ رویت میں غلطی ہوئی ہے، کسی نہ کسی چیز میں غلطی ہوئی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو تمہارے روزے کا دن ہے وہ قربانی کا دن ہونا چاہیے. بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے بہت سے موقعوں پر یہ کہتے ہیں کہ اس بار کہیں نہ کہیں رویت میں غلطی ہوئی، یا تو بقرعید کی رویت میں غلطی ہوئی ہے یا پھر عید الفطر کی رویت میں غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ موضوع ہے بالکل ثابت نہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات بالکل ہی موضوع ہے. کتاب میں کہاں سے لیں گے؟ لوگوں نے، اب اہل علم نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا، اہل علم نے اس کو اپنی موضوعات میں ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو لغوی طور پر خبر مشہور اس کو کہتے ہیں جو زبانوں پر چڑھ جائے اور لوگوں کے اندروں سے شہرت ہو جائے. اس میں مشہور خبر یہ اس میں مفعول ہے، اور یہ اسے کہتے ہیں جو زبانوں پر چڑھ جائے، مشہور ہو جائے اگرچہ کہ جھوٹ ہو. لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ ثلاثۃ فاکثر ولم یبلغ حد التواتر، جسے وہ حدیث جسے ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو اور وہ حد تواتر کو نہ پہنچتے ہوں، 10 کو نہ پہنچتے ہوں. 3 یعنی اس کو جو ہے ہر سلسلے سند میں 3 یا اس سے زائد راوی ہیں. کسی سلسلے میں 5 ہیں، کسی سلسلے میں 4 ہیں، 3 سے کم کسی میں نہیں ہے. یہ ہے مشہور. اصطلاح میں مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے ہر طبقے، جس کی سند کے ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ہوں. 3 ہاں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو ہے مطلب آپ کے اندر متواتر کی خوبی تو نہیں ہے. اب آحاد کے درجے میں آ گئے آپ لوگ. جی ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں ہوگی یہ بات کہ اصطلاحی معنی کیا ہے؟
तीन या उससे ज्यादा, 3 से कम नहीं हो सकते लेकिन 3 से बढ़ सकते हैं। जी वो सुम्या बिज़ालिका, और इसे ये नाम दिया गया मशहूर का नाम लिशोहरतिही व वुदूही, उसकी शोहरत और उसके वाज़े होने की वजह से। उसकी शोहरत क्योंकि ये हदीस मशहूर है, मशहूर हो जाती है उसकी शोहरत, और फिर ये ऐलान के माने में है कि गोया इसका ऐलान कर दिया गया, वाज़े हो गई। वो यसम्मी ही बाज़ुम, और बाज़ लोग इसे नाम देते हैं अल-मुस्तफ़ीद, अल-मुस्तफ़ीद का भी नाम देते हैं। वकीला अल-मुस्तफ़ीद ये फाज़ा से है, अल-मुस्तफ़ीद ये फाज़ा से है जिसके माने बहने के हैं। जैसे पानी बहता है तो फैल जाता है, तो उसी तरह मशहूर वो जो कि शोहरत पा गई और मुस्तफ़ीद जो कि फैल गई। अल्फाज के मफहूम के एतबार से दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए बाद लोग इसको अल-मुस्तफ़ीज़ का नाम देते हैं। यानी मशहूर और मुस्तफ़ीज़ दोनों किस माने में, हम एक माने में इस्तेमाल करते हैं, मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मशहूर और मुस्तफ़ीद ये मुरादिफ है एक कौल के एतबार से। वकीला, और एक कौल ये है कि अल-मुस्तफ़ीद अख़स्सु मिनल मशहूर, कि ये खास है मशहूर के मुकाबले में, कि मुस्तफ़ीद खास है मशहूर के मुकाबले में। इज़ युश्तरतु फ़ीही इस्तिवाउ तरफ़ै सनदिही फ़िल आदत, इसलिए कि मुस्तफ़ीद में यह शर्त पाई जाती है कि उसके सनद के दोनों अतराफ, उसके सनद के दोनों अतराफ तेदाद में बराबर हों, यानी पहला और आखिरी। पहले में अगर 4 रावी हों तो आखिरी तक 4 रावी मौजूद हो, बराबर बराबर होना, 3 से कम नहीं होना। लेकिन अगर ज्यादा है तो हर तबके में एक ही तादाद होना, इसको मुस्तफ़ीज़ कहेंगे। अगर किसी तबके में 3 है, किसी तबके में 5 है, किसी तबके में 6 है, तो ये मशहूर हो गई, मुस्तफ़ीज़ नहीं है। ठीक है, तो मुस्तफ़ीज़ खास हो गई मशहूर के मुकाबले में एक तारीफ के एतबार से। एक तारीफ तो ये है कि मशहूर और मुस्तफ़ीज़ हम माना है। दूसरी तारीफ ये है जो यहाँ बताया गया कि ये खास है मशहूर के मुकाबले में। इज़ युश्तरतु फ़ीही, इसलिए कि उसमें शर्त पाई जाती है इस्तिवाउ तरफ़ै सनदिही फ़िल आदत, के तेदाद में सनद के दोनों अतराफ बराबर, दोनों अतराफ का बराबर होना, अव्वल और आखिर, अव्वल और आखिर उसके दरमियान ये दोनों तेदाद में बराबर हो। एक ही तेदाद हो रावियों की, 3 से ज्यादा, 3 है तो 3 ही हो, 4 है तो 4 ही हो, और 5 है तो 5 है, इस तरह। वमिन अमसिलती हदीस, वमिन अमसिलती हदीसु, और मशहूर हदीस की मिसालों में से ये हदीस है मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही, जो किसी भलाई की रहनुमाई करे तो उसे उसके करने वाले के बराबर सवाब दिया जाएगा। रवाहु मुस्लिम, इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। वह हदीस, और ये हदीस है अल अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी करना ये शैतान की तरफ से है। हसनहु तिरमिज़ी, इसे तिरमिज़ी ने सही करार दिया है। और इसी तरह वो हदीस भी है जो अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। ये मशहूर हदीस की मिसालें हैं, क्योंकि इसके हर तबके में 3 से ज़ायद रावी हैं, 3 से ज़ायद रावी हैं। जी जी, सवाल नहीं समझा मैं, क्या सवाल क्या है? मशहूर हदीस की मिसालें दे रहे हैं, उन्होंने मशहूर हदीस की तारीफ की पहले, उसके बाद मशहूर हदीस की मिसालें दे रहे हैं। मशहूर की क्योंकि बुनियादी बात मशहूर है, मशहूर है तो मशहूर हदीस की मिसालें दी हैं। ऊपर उन्होंने मुतवातिर की भी एक मिसाल दी थी, यहाँ जो है मशहूर हदीस की भी उन्होंने कुछ मिसालें दी। ठीक है, तो मशहूर ये आहाद की किस्म में से है। मुतवातिर में कोई हदीस ज़ईफ नहीं हो सकती, क्योंकि उससे इल्म यकीनी हासिल होता है, इल्म ज़रूरी हासिल होता है। लेकिन मशहूर में सही भी है, हसन भी है, ज़ईफ भी है, मौजू भी है। बहुत सी हदीसें जो जबान पर चढ़ चुकी हैं लेकिन हकीकत में वो मौजू है। तो इसमें जो है रावियों की हालात वगैरह पर तहकीक के बाद ही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये सही की मिसाल है, सही की मिसाल है। अल खबरुल अजीज, खबर अजीज हुआ मा यरवीही इस्नानी वलो फी तबक़तिन, वो हदीस है जिसे 2 रावियों ने रिवायत किया हो। ये तारीफ में कहीं ना कहीं भूल हुई है, इस तारीफ में कहीं ना कहीं भूल हुई है, इसलिए आप लोग इसकी असल तारीफ लिख लीजिए। अल्लाह यकिल्ला रुवातुहु अन इस्नैनी,
फी जमीई तबकाति सनदी। लिख लीजिए आप, इसको मिटाइए या इसके ऊपर जो है ये तारीफ लिख लीजिए, अल्ला यकिल्ला रुवातुहु अल अजीज, अल्ला यकिल्ला रुवातुहु अन इस्नैनी, अन फिर उसके बाद ला, यकिल्ला कलिल से, या काफ लाम, यकिल्ला रुवातुहु, रुवातुहु, रुवातुहु अन इस्नैनी, अन इस्नैनी फी जमीई तबकाति सनदी, तबकाति सनदी। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये तारीफ की, सनदी के उसके रावियों की तादाद उसके तमाम सनद के तमाम तबकात में 2 से कम न हो। यानी अजीज, खबर अजीज वो खबर है जिसके रावियों की तादाद 2 या उससे ज्यादा हो तमाम तबकात में, फी जमी तबकात सनदी, जिसके रावियों की तादाद तमाम तबकात में 2 या उससे ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, एक तबके में उसके रावी 2 हैं, दूसरे तबके में 5 हैं, तीसरे तबके में 3 है, चौथे तबके में 6 हैं। कोई हदीस है, एक हदीस जो है रिवायत की जा रही है, उसके रावियों की तादाद एक तबके में 2 है, दूसरे तबके में 5 है, तीसरे तबके में 6 है और एक तबके में जो है 8 है, 7 है। तो उस हदीस को क्या कहेंगे? अजीज कहेंगे। किसी एक तबके में भी अगर 2 है तो वो अजीज हो गए, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो फिर उस पर अजीज का इतलाक नहीं होगा, कम से कम 2 हो। मैंने जिक्र किया ना, जैसे सहाबी हैं, ताबी हैं, उनसे ताबीन ने लिया, ताबीन ने रिवायत किया सहाबी से, तो सहाबा का एक तबका हो गया, फिर ताबीन का एक तबका हो गया जिन्होंने उस हदीस को लिया है। ये तबकात जो है, ताबीन में कई तबकात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उससे लिया, जो मैं जिससे इस हदीस को जिससे बयान कर रहा हूं, तो एक तबका मेरा हो गया, जिससे मैं बयान कर रहा हूं उनका तबका एक हो गया, तो उतने लोग वहां हों, उतने लोग वहां हों, फिर वो जिनसे बयान कर रहे हैं उनमें भी उतने लोग, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है तारीफ आपने जो लिखी वो ये है कि अल्लाह यकिल रुवातुहु के उसके रावी कम न हो, अन इस्नैनी 2 से, फी जमी तबकात सनदी उसकी सनद के तमाम तबकात में। वो मिसाल हु मा रवाहु शेखान अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, और उसकी मिसाल वो हदीस है जिसे शेखान ने, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया, वल बुखारी अन अबी हुरैरा, और बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत किया, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं होता, हत्ता अकूना, यहाँ तक कि मैं हो जाऊँ, अहब्ब इलैहि, उसके नजदीक महबूब, मिन वालिदिही व वलदिही, उसके वालिद से और उसकी औलाद से, वन्नासी अजमईन, और तमाम लोगों से। ठीक है, ये हदीस है अजीज की मिसाल। वो सुम्मी अजीजन, इसको अजीज क्यों कहते हैं? इसको पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बात वाज़ेह कर देता हूं, वो ये कि अजीज जो है ये अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से है, मुज़ारे में ऐन के कसरे के साथ, अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से, अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से अगर लेंगे तो उसके माने होंगे कल्ला व नदरा, जो कलील और नादिर हो। अजीज या तो ये अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से है जिसके माने कल्ला व नदरा के हैं, यानी वो जो कि कलील और नादिर हो, या फिर जो है अज़्ज़ा यअज़्ज़ु से है ऐन के फतह के साथ, या फिर ये अज़्ज़ा यअज़्ज़ु से है ऐन के फतह के साथ, उसके मानी है क़विया वश्तद्दा, कुव्वत वाला हुआ और मजबूत हुआ, कुव्वत और मजबूत के दोनों मफहूम इसमें पाए जाते हैं। अगर अज़्ज़ा यइज़्ज़ु से लेंगे तो इसको अजीज इसलिए कहते हैं कि इस तादाद के एतबार से रिवायतों की तादाद कम है, और अगर इसको अज़्ज़ा यअज़्ज़ु से लेंगे ऐन के फतह के साथ तो इसलिए कि उसमें एक सिलसिला दूसरे, एक रावी दूसरे रावी की गोया कुव्वत पहुंचाता है, एक दूसरे की तायद करते हैं, 2 रावी है ना कम से कम, तो वो एक दूसरे को कुव्वत पहुंचाते हैं। तो दोनों मफहूम इसमें हो सकते हैं, दोनों मफहूम के एतबार से है। तो इसको समझने के बाद फिर यही बात समझना आसान हो जाएगा। वो सुम्मी अजीजन, और इसको अजीज कहा गया इम्मा लिकुव्वतिही, इसलिए इसकी कुव्वत की वजह से, हैसु जा मिन तरीक़ नुकरा, इसलिए कि वो दूसरे तरीक़ से भी वो हदीस आई है, दूसरे सिलसिले से भी वो हदीस आई है ना। तो एक से दूसरे को कुव्वत मिली। इस सूरत में ये क्या हुआ, ये अज़्ज़ा या अज़्ज़ु से हो गया। औ लिक़िल्लती व नुदरती, या फिर इसको अजीज कहा जाता है
اس کے قلیل اور نادر ہونے کی وجہ سے. من عز یعز بکسر العین فی المضارع، مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ، کیونکہ قلیل اور نادر کے بارے میں لیں گے تو مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ ہوگا. عزن و عزتن بکسرہما، دونوں میں وہ کسرے کے ساتھ ہوگا. وہ عزارتن صار عزیزا او قویا، یہ عزیز ہو گیا یعنی قوی ہو گیا. والشیء قل فلا یکاد یوجد، کوئی چیز جب تھوڑی سی ہو جو بہت کم پائی جاتی ہو تو اس کو بھی عزیز کہا جاتا ہے، اور اگر وہ قوی ہو تو اس کو بھی عزیز کہا جاتا ہے. دونوں معنوں کے اعتبار سے واضح ہے. هذا ولا يشترط في صحة الحديث ان يكون عزيزا، ایک مفہوم جو بعض اہل علم نے کہا ہے اس کی یہ تردید کر رہے ہیں. وہ تردید کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ عزیز ہو. عند الجمہور، جمہور اہل علم کے پاس، جمہور بعض اہل علم نے کسی بھی حدیث کے صحیح کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس میں کم سے کم 2 راوی ہوں، عزیز ہو. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. جمہور کے پاس کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا یہ شرط نہیں ہے. خلاف لمن زعم ذالک، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس بات کا گمان کیا ہے، کابی علی الجبائی، جیسے کہ ابو علی الجبائی ہیں، یہ معتزلہ میں سے ہیں. وابن العز، اور ابن عز ہیں. والحاکم، اور حاکم ہے رحمہم اللہ. قال الصنعانی فی نظم النخبہ، صنعانی نخبہ کا جو منظوم انہوں نے تیار کیا ہے، کتاب النخبہ جو ہے اس کو انہوں نے منظوم تیار کیا ہے، تو اس میں کہتے ہیں ولیس شرطا للصحیح فعلم وقیل شرط وهو قول الحاکم، اور یہ شرط نہیں ہے کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی وہ عزیز کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ولیس شرطا، اور عزیز کسی حدیث کا عزیز ہونا یہ شرط نہیں ہے. للصحیح، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے. فعلم، اس بات کو تم اچھی طرح جان لو. وقیل شرط، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شرط ہے، یعنی کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز کا ہونا شرط ہے. وہ قول الحاکم، وہ حاکم رحمہ اللہ کا قول ہے. ہاں جی ہاں، نہیں حاکم کا، صنعانی نے اس کو نظم کیا ہے نا، صنعانی نے اس کو نظم کیا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ عزیز کا صحیح ہونے کے لیے شرط، یہ جن اہل علم کا خیال ہے اس میں سے حاکم بھی ہے، حاکم بھی ہے، لیکن راجح قول کیا ہے، یہ شرط نہیں ہے. میرے خیال سے ابھی ہم لوگ اس کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. الخبر الغریب، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا اچھی طرح. الخبر الغریب، خبر غریب. ویسمى الفرد، اور اسے فرد بھی کہا جاتا ہے. خبر غریب کا ایک نام ہے الفرد، الخبر الفرد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. وهو ما رواه راو واحد، وہ حدیث ہے جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو. وہ حدیث جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو. کسی ایک طبقے میں بھی ایک ہو تو وہ خبر غریب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک حدیث ایسی ہے جس کو روایت کرنے والے 5 راوی ہیں، دوسرے طبقے میں 6 راوی ہیں، تیسرے طبقے میں 8 راوی ہیں، کسی ایک طبقے میں 1 راوی ہے، تو وہ کس درجے میں آ جائے گی؟ وہ غریب میں آ جائے گی. غریب میں، کیونکہ وہ گویا اجنبی ہو گئی. غریب اسی سے ہے، غریب سے منفرد کے معنی میں، غریب منفرد کے معنی ہی میں ہے. تو وہ یسمى الفرد وهو ما رواه راو واحد، وہ حدیث جسے ایک راوی نے روایت کیا ہو. وہ مثال وہ حدیث، اور اس کی مثال یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلی حدیث ہے، عام اہل علم نے اس کو جمع کیا ہے، لیکن یہ غریب ہے، اصطلاح کے اعتبار سے حدیث غریب ہے. کیسے؟ فیہ تفرد، فقد تفرد به یحییٰ ابن سعید الانصاری، اسے منفرد روایت کیا ہے، اکیلے یحییٰ ابن سعید الانصاری رحمہ اللہ نے روایت کیا. کس سے؟ ان محمد ابن ابراہیم التیمی، محمد ابراہیم التیمی رحمہ اللہ سے یحییٰ ابن سعید نے روایت کیا. اور محمد ابن ابراہیم نے اس کو روایت کیا ان علقمہ ابن وقاص، علقمہ ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے اللیثی. اور علقمہ ابن وقاص اللیثی رضی اللہ تعالیٰ نے رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے. یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہیں، اور وہ علقمہ. علقمہ سے اس حدیث کو روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہیں، اور وہ ہے محمد ابن ابراہیم. محمد ابن ابراہیم سے اس روایت کو روایت کرنے والے ایک ہی ہیں، اور وہ ہے یحییٰ ابن سعید. لیکن یحییٰ ابن سعید سے بہت سے راویوں نے اس کی روایت کیا. اس کے بعد یحییٰ ابن سعید کے بعد راویوں کی تعداد تواتر کی حد کو پہنچ گئی، لیکن یہ متواتر نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث کے بعض طبقات میں یہ منفرد ہے. اس لیے کہتے ہیں ثم رواہ عن الانصاری خلق کثیر، پھر اس حدیث کو روایت کیا ہے انصاری سے، یعنی کہ یحییٰ ابن سعید الانصاری سے بہت بڑی تعداد ہے،
بہت بڑی تعداد میں. لیکن اصطلاحاً کیا ہوگی؟ غریب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے اور وہ ہے علقمہ, اور پھر علقمہ سے ایک ہی روایت کیا ہے وہ ہے محمد ابن ابراہیم, اور ان سے پھر ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, خبر احاد میں خواہ وہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب ہو, ان میں صحیح بھی ہیں, حسن بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں. ہم مسائل پر بحث نہیں کر رہے ہیں, حدیث پر حکم لگا رہے ہیں. ہاں وہ اس طرح کے اعتبار سے وہ تو انما الاعمال بالنیات تو ہمارے اعمال کا اصل اصیل ہے. قرآن کی کئی آیات میں اس کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے.